سابق چیف جسٹس عمر تبندیال کے جاتے جاتے نیب قانون میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف سمیت مختلف سیاسی رہنما نیب کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 1800 سے زائد ریفرنسز، تحقیقات، شکایات اور انکوائریاں بحال ہو چکی ہیں، جن پر قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ان ترامیم سے مستفید ہونے والے سابق صدر، 7 سابق وزرائے اعظم، 12 وزرائے اعلیٰ، متعدد وفاقی اور صوبائی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ ایک مرتبہ پھر نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر نیب آرڈیننس میں ترمیم کے نتیجے میں 460 ریفرنسز، 270 تحقیقات، 456 انکوائریاں اور 623 شکایات کی تحقیقات متاثر ہوئی تھی۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جن سیاستدانوں کو ان ترامیم سے فائدہ ہوا تھا، ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم نواز شریف، چودھری شجاعت حسین، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، شوکت عزیز اور شہباز شریف شامل تھے۔ سابق وزرائے اعلیٰ چودھری پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، اسلم رئیسانی، قدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، منظور وٹو، حیدر ہوتی، لشکری رئیسانی، مالک بلوچ اور ثناء اللہ زہری بھی نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ نیب ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ ریفرنسز اور مقدمات پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف ہیں، جن میں ان کی اعلیٰ قیادت بھی شامل ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پارک لینڈ ریفرنسز، جعلی اکاؤنٹس کیسز اور توشہ خانہ ریفرنس بحال ہو کر متعلقہ عدالتوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب عدالت کی جانب سے سابق صدر کو نوٹس بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروسز فنڈز کیس اور توشہ خانہ کیس نیب ترامیم کے باعث واپس نیب کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں نیب عدالت نے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف نیب کورٹ میں رینٹل پاور کیس وہ پہلا کیس ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بحال ہونے کے بعد اس کی سماعت بھی ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے راجہ پرویز اشرف کی طلبی کا سمن جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت نے فرزانہ راجہ کے خلاف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خرد برد ریفرنس پہ دلائل طلب کر لیے ہیں۔ عدالت نے فرزانہ راجہ سمیت دیگر ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دائرہ اختیار پر دلائل طلب کیے ہیں۔ دوسری جانب نیب قانون میں حالیہ ترمیم کے پیش نظر نواز شریف کے خلاف کل 6 مقدمات متاثر ہوئے تھے، جن میں توشہ خانہ کیس، غیر قانونی پلاٹوں کے الاٹمنٹ، لاہور میں زمینوں پر قبضہ اور چودھری شوگر ملز کیس شامل ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں وہ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ شریک ملزم ہیں۔ یہ مقدمہ بھی نیب ترمیم کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب بحال ہو چکا ہے اور ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2020 میں نیب نے یوسف رضا گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف اور مریم نواز سمیت شریف خاندان کی ملکیت چودھری شوگر ملز کے خلاف بھی انکوائری جو روک دی گئی تھی اب بحال ہو گئی ہے۔ نیب نے صاف پانی اور آشیانہ اسکینڈل میں شہباز شریف کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہیں کی تھی۔ نیب حکام کے مطابق اس کی وجہ یہی تھی کہ نیب ترمیم کے بعد یہ مقدمات نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے تھے۔ نیب کی اپنی رپورٹ کے مطابق نیب آرڈیننس میں ترمیم سے شہباز شریف کے خلاف لال سوہانرا نیشنل پارک کے قریب 1400 کنال سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ایک اور معاملہ بھی متاثر ہوا تھا۔ تیسرا 2014 سے 2018 تک وزیر اعظم کے طیارے کی غیر قانونی استعمال کے حوالے سے شہباز شریف اور دیگر کے خلاف انکوائری بھی متاثر ہوئی۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے جلد ان معاملات پر تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس نیب ترمیم کے تحت اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی سمیت 15 ملزمان نامزد تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اور شریک ملزمان نے نیب ترمیم کے تحت عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کر رکھا تھا۔ شریک ملزمان میں مفتاح اسماعیل، عبداللہ شیخ، عمران الحق، حسین داؤد، عبدالصمد داؤد شامل ہیں۔
शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इस केस में कमोबेश 6 माह तक नैब तहवील में भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुकदमा भी नैब अदालत को वापस मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जल्द इसकी समाअत का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम करदम होने के बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस दोबारा खोल दिया गया है। एहतिसाब अदालत ने समन जारी करते हुए साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को तलब कर रखा है। जिस वक्त इस रेफरेंस पर कार्रवाई रोकी गई, उस वक्त अदालत ने वजीर खजाना इसहाक डार की 3 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया हुआ था। इनमें पहली दरख्वास्त में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की इस्तदा की थी, जबकि दूसरी दरख्वास्त में असासाजात की डी अटैचमेंट और तीसरी दरख्वास्त में बरियत की इस्तदा की गई थी। अदालत ने इन दरख्वास्तों पर फैसला सुना था, ताहम नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद अदालत ने कार्रवाई रोक दी थी। नैब की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एहतिसाब अदालत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर फैसला सुना देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा और साबिक रहनुमाओं में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार, साबिक वजीर आला परवेज इलाही, साबिक वजीर आला और वजीर दिफा परवेज खटक, साबिक वजीर आला महमूद खान, शौकत यूसुफ जई, सप्तैन खान और हाशिम जमा बख्त को नैब मुकदमात का सामना था। नैब तरमीम के नतीजे में इन सबको रिलीफ मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सब के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। नैब ने मालम जब्बा और BRT करप्शन स्कैंडल में तहकीकात बंद कर दी थी, लेकिन गुज़िश्ता साल PAC ने नैब को हिदायत जारी की थी कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में बंद किए गए मुकदमात को दोबारा खोला जाए। नैब हुकाम के मुताबिक नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से इन मुकदमात को भी दोबारा खोलने का फैसला किया जा चुका है, जिस पर अमल दरामद भी जल्द होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।